السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم عزیز ساتھیو، پروردگار عالم کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس بار الہ نے ہمیں اور آپ کو ماہ مقدس ماہ مبارک عطا فرمایا، جس میں دن میں بھی عبادتیں، رات میں بھی عبادتیں، اور اللہ تعالی شانہ نے اپنے لطف و کرم سے اپنے نیک بندوں سے یہ کام انجام دلوائے، یہ اعمال بھی صادر کروائے۔ روزہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور روزہ یہ فرض ہے ہر ایمان والے پر، عاقل بالغ پر۔ روزہ اس طرح فرض ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اگر چھوٹ بھی جائے تو اس کی قضا لازم اور ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر انسان زندگی بھر روزہ نہیں رکھ سکا، کوئی ایک بھی روزہ اس کا چھوٹ گیا، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ میرے ترکے میں سے، میرے مال میں سے روزے کا فدیہ ادا کیا جائے، جو صدقہ فطر کے برابر ہوا کرتا ہے۔ روزہ کے بارے میں فضیلت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ روزہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ اور اجر و ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جاتا ہے، لیکن روزے کا اجر و ثواب حق تعالی جل شانہ براہ راست بنفس نفیس عنایت فرمایا کرتا ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی جو کسی بیماری آزاری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے، وہ بعد میں چل کر کے بہت سے حضرات ہیں کہ جو عاشور کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، 15 شعبان کا بھی رکھ لیتے ہیں، 22 رجب کا بھی رکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ایام بیض یا کچھ اور روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن جو روزہ زندگی میں ان کے اوپر ایک مرتبہ فرض کر دیا گیا اور ان کے ذمہ لازم رہ گیا، اور میدان محشر میں اسی فرض روزے کا ان سے سوال ہوگا، وہ روزہ بعض دفعہ قضا کرنے سے رہ جاتا ہے۔ ہماری بہت سے خواتین اور مستورات، ہماری ماں بہنیں جو ایام منہیہ کے اندر چند روزے نہیں رکھ پاتی، ان کے اوپر بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ عید الفطر کے جانے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے۔ روزہ یہ فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، ادا کرنا ضروری ہے، ادا نہ ہو سکے تو پھر قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے فدیہ، کہ جو شخص بیمار ایسا ہے کہ اس کے معالج نے اس سے کہہ دیا کہ آپ اب روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرے، اور فدیہ کی مقدار وہی ہوتی ہے جو صدقہ فطر کی ہوا کرتی ہے، اور یا تو ایک غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یا پھر آدھی سا گیہوں یا پھر 65 روپے جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کیا جانا۔ ماہ مبارک کے بعد جب انسان 30 یا 29 روزے رکھ لیتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص ماہ مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھے تو اس کو زندگی بھر، زمانے بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ہے۔ اس اعتبار سے کہ ہر نیک عمل کو 10 گنا کر کے دیا جاتا ہے، اس کو بنا دیا جاتا ہے 10 گنا۔ جب ایک انسان 30 روزے 29 روزے رکھتا ہے تو اس کو 30 گنا کرے تو 300 ہو جاتے ہیں، اور جب وہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے تو وہ 60 روزے بن جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر سال انسان 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے، 6 روزے شوال کے رکھتا ہے تو 360 روزوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا لطف و کرم اور احسان ہے کہ جو رمضان شریف 29 دن کا ہوتا ہے، جیسا کہ اب کیسے ہوا، تو 29 دن کے باوجود اس کو 30 دن کا اجر و ثواب اس معنی کر ملتا ہے کہ وہ تو پورے 30 رکھتا، لیکن جب 4 تو اس لیے وہ 29 پر قرات کر کے رہ گیا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اوقاف یہ ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑی ایک فریضے کی چیز ہے۔ یہ ہمارے ارواح مقدسہ اور بزرگوں کی یادگار ہے، ان کی امانت ہے، جس کی حفاظت امت مسلمہ کے لیے فرض ہے۔ اور سب سے پہلے اس کے اندر مساجد آتی ہیں۔ مساجد کا آباد رکھنا، اس کی آباد کاری، یہ ہر ایمان والے کا فریضہ ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی نگہبانی کرو، اس کی محافظت کرو، اس پر پابندی کرو، اور خاص کر عصر کی نماز جو مشاغل کا وقت ہے اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرو۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا وہ بھی ایسا ہے جیسے کوئی آدمی نماز کے اندر مسلسل ہو۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے کا، اس کی صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی میں آ کر کے صفائی کیا کرتی تھی، وہ جاں بحق ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو نہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ایک خاتون جو یہاں صفائی کر جایا کرتی تو نظر نہیں آئی
تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے. یعنی وہ خاتون جو مسجد کے اندر اگر جھاڑو لگا دیا کرتی تھی تو زبان نبوت سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے. یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. مساجد کے ساتھ ساتھ مدارس بھی ہیں. جب انسان زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے تو اس کے اندر اولیت مدارس کو دی جانی چاہیے. اور یہی ضروری نہیں ہے کہ آدمی صرف صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے لیے ہی مدارس کو یاد رکھے. اس کو صاف رقم اور امداد میں سے یقیناً اس کے اندر کوشش اور محنت کرنی چاہیے اور دینا چاہیے. مساجد کے ساتھ ساتھ جب مدارس کی حفاظت کی جائے گی اور اس کو بڑھوتری دی جائے گی, اس میں مدد کی جائے گی, تو اس سے مساجد بھی آباد ہوں گی اور دین بھی زندہ تابندہ انشاءاللہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ عیدگاہیں آتی ہیں. جو عیدگاہیں 4 دیواری والی ہیں یہ بہت بہتر ہے اور بہت مناسب ہے, لیکن جن جگہوں پر جن مقامات پر اس کی حد بندی نہیں ہو تو وہ عامت المسلمین کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ باہم چندہ اکٹھا کر کے اور اپنی اس محنت کی کمائی سے اس کی 4 دیواری کرا کر کے اس کی حفاظت کا بندوبست کریں. قبرستان یہ اوقاف میں سے ہے, یہ وقف جائیدادیں ہیں. ہمیں ایک تو یہ ایک روایت ہماری آپ کی بن چکی ہے کہ میں اپنے باپ کو اسی قبر میں دفناؤں جس میں میرے دادا ہوئے تھے, اور میں بھی اسی کے اندر دفن ہونا چاہوں گا جس میں میرے باپ دفن ہوئے ہیں. اگر جگہ کی تنگی ہو تو بے شک ایسا کرنے میں شرم کا قباط بھی نہیں ہے, لیکن جب جن قبرستانوں کے اندر وسیع جگہ خالی جگہ پڑی ہوئی ہے وہ کھیل کود کے کام میں آ رہی ہو یا خالی پڑی ہوئی ہو, ایمان والوں کو چاہیے کہ جب نئی جگہ خالی جگہ موجود ہے تو اس کو کام میں لیں, میت کو وہاں پر دفنانے کے لیے کوشش کیا کریں. صرف پرانی قبروں ہی کو اور ان کے حوضوں کو کھول کر کے ان استعمال کرنے سے وہ گریز کریں. یہ گرچہ شرعی اعتبار سے کوئی فرض نہیں ہے, لیکن حالات کا تقاضا ہے کہ ایسا کر لینا مناسب ہے. جتنے امام باڑے ہیں, امام بارگاہ ہیں, جتنی خانقاہیں ہیں, جتنی درگاہیں ہیں, یہ حالات کے اعتبار سے ملت اسلامیہ کے ذمہ آ جاتا ہے. میں مانتا ہوں بے شک کہ ایک انسان پر اس کے بیوی بچوں کا نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے, اس کے بوڑھے ماں باپ کا اس کے ذمہ ہے, اس کے معذور اور اپاہج وارثین اور متعلقین کا اس کے ذمہ ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اگر کہیں جنگل بیابان میں پیاس سے تڑپ رہا ہو تو جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی پیاس بجھانے کا انتظام کریں. اس لیے اوقات کا تحفظ جو ہم بحیثیت ایک ایمان والے کے خود اپنی ذات سے کر سکتے ہیں, اس کا تو بہرحال ہمیں اور آپ کو کرنا ہی چاہیے. کیا ہمیں اس بات کا کبھی خیال گزرا, ہم نے یہ تو دیکھا کہ ہماری 1 انچ یا 1 انچ زمین اگر کسی نے اس کے اوپر نظر بھی ڈالنے کی کوشش کی تو اپنے حفاظت کے لیے دل و جان سے اس کے لیے کوشش کی, لیکن ہم اپنی آنکھوں سے بہت سے اوقاف جائیدادوں کو, قبرستانوں کو دیکھ رہے ہیں مٹتے ہوئے, قبضے ہوتے ہوئے, اور ہم خود اس کے اوپر قبضے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں کے رہنے والے پڑوسیوں کو, اہل محلہ کو, اہل بستی کو اس طرف دھیان دینا چاہیے اور اس کی کوشش کرنا چاہیے. اور صدقہ فطر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چونکہ روزہ رکھنے کے اندر ہم انسان ہیں, بشر ہیں, کبھی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے, بے ادبی ہو جاتی ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نے ارشاد فرمایا حدیث میں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاۃ فهي زکات مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات. یعنی صدقہ فطر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم ٹھہرایا ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ روزے میں جو لغویات یا کمی کوتا ہے, یہ تقصیر واقع ہوگی, اس کی طرف سے کچھ تلافی ہو جائے, اور دوسرے یہ کہ غربا فقراء مساکین کے لیے بھی کچھ کھانے کا بندوبست ہو جائے, یا ان کے لیے بھی عید کی خوشیوں کو منا لینے کے لیے کچھ مواقع فراہم ہو جائے. اسے اور ایک بہت ضروری بات وہ حالات کے اعتبار سے یہ ہے کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ انسان سنت مسنونہ سے, متوارثہ سے بال برابر بھی نہ ہٹے. سب سے بہتر طریقہ جو سنت طریقہ چلا رہا ہے, جو متوارث طریقہ ہے اور 1450 سال سے امت میں چلا رہا ہے, وہ دین کو سامنے حاضر ہو کر کے حاصل کرنے کا, معلوم کرنے کا ہے. قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں کہ یہ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں, ان کو یہ جواب دے دیجیے, یہ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں, ان کو یہ جواب دے دیجیے. تو صحابہ کرام جس طریقے سے حاضر خدمت ہو کر کے دین کے مسائل یاد کیا کرتے تھے, معلوم کیا کرتے تھے, دین سیکھنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان مال خرچ کر کے, وقت نکال کر کے اور دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. ہمارے نوجوان موجودہ دور کے اندر وہ نیٹ کے فراہم ہونے سے, واٹس ایپ سے اور چینل سے, یوٹیوب کے ذریعے سے بہت سی دینی باتیں جانکاری کے طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بہت سے ایسے غیر ذمہ دار, غیر معتبر اور غیر معتمد لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو مسائل بیان کیا کرتے ہیں. یہ سننے والا, یہ دیکھنے والا, اس کے اندر اس کی علمی گہرائی اتنی نہیں ہوتی کہ کچھ صحیح فیصلہ کر سکے. یہ اس کے اندر جب دیکھتا ہے کہ یہ کچھ
ہٹ کے بیان کر رہے ہیں، جس سے ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال سے جو کچھ علماء محدثین فقہا بیان کرتے چلے آئے ہیں، کتابوں میں لکھتے چلے آئے، وہ سب تو غلط ہوا، اور صحیح وہ ہے جو آج ہم بدولت فرما رہے ہیں۔ اس لیے بہت سے نوجوانوں کے بارے میں معلوم ہوا، بہت سے لوگوں نے تراویح پڑھنا چھوڑ دیے، بہت سے لوگوں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا، بہت سے لوگوں نے بہت سے نیک اعمال ترک کر دیے۔ کیوں کر دیے؟ ہم نے فلاں کا بیان سن لیا، فلاں کا مسئلہ سنا ہے، اور نیٹ کے اوپر انہوں نے کہا، یوٹیوب کے اوپر انہوں نے کہا ہے، تو میرے بھائیو ہمیں متوارث طریقہ جو سنت کا چلا آ رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ سواد امت سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے۔ زکوٰۃ ایمان والا ادا کیا کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے میں نے عرض کیا کہ اولیت تو دینی مدارس کو دینا چاہیے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے اپاہج اور معذور اور بالکل بہت بوڑھے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا ایسے لوگ جو کمانے کے لائق اور قابل ہرگز نہیں ہیں، بے شک ان کو ہر سال زکوٰۃ کی مد سے مدد کرنا ہی چاہیے۔ لیکن جو لوگ کما سکتے ہوں، میں نے ایسے بہت سے واقعات کو دیکھا، اور بعض لوگوں نے مجھ کو موبائل کے اوپر بھی وہ ویڈیو دکھائیں کہ جس کے اندر دونوں ہاتھوں سے معذور ہے لیکن محنت مزدوری کر کے کھا رہا ہے، اس کو وہ پیروں سے اپاہج ہے لیکن وہ سلائی کر کے اور کما رہا ہے، اس کو دوسرے کوئی بہت سے امراض ہیں، وہ ٹیڑھا میڑا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ محنت کی کمائی کھا رہا ہے، اپنے عزت کے ساتھ میں دنیا کے اندر معاشرے کے اندر جی رہا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہر سال زکوٰۃ کی رقم دینے کے بجائے، رقم توڑ کے ٹکڑے کرنے کے بجائے ایک ہی مرتبہ اس کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے، یعنی نصاب کے اندر رہتے ہوئے، یعنی تقریباً 50-60 ہزار کے اندر سے اس کو کوئی کاروبار کرا دے جس سے وہ ٹھیلا لگا سکے، وہ فٹ پاتھ پہ کہیں بیٹھ سکے، وہ کوئی محنت مزدوری کر سکے، کسی کو سلائی کی مشین خاتون کو دلوا دی، وہ بیچاری عزت کے ساتھ بھی اپنے گھر میں رہ کر کے سلائی مزدوری کر کے اپنے گھر کا چولہا جلانے لگ جائے، اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی اللہ ان یحتطب احدکم حسبۃ علی ظہرہ خیر له من ان یصل احدا فیعطیہ او یمنعہ، کہ ایک انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لکڑیاں چنے اور اپنی پیٹھ کے اوپر ڈھوئے اور اس کو لے جا کر کے فروخت کر کے اپنے گھر کا چولہا جلائے، یہ اس کے لیے بہتر اس چیز سے کہ در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا رہے اور مانگنے کے بعد کوئی دے تو دے، نہیں دے تو منع کر دے، اس لیے اس سے بہتر یہ ہے۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لا یفتح احدکم باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، تم میں سے کوئی شخص جب دستے سوال دراز کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانو اس پر فقر و فاقے کا دروازہ کشادہ فرما دیا کرتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات علم کے اندر آئے ہیں۔ سردی کے موسم میں بہت سے نیک مزاج لوگ، حضرت مولوی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی جس طرح وضاحت سے ارشاد فرمایا تھا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، انسانیت کی خدمت کا نام ہے، انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، اس نیک جذبے سے بہت سے لوگ سردی کے موسم میں رضائی کمبل لے جا کر کے غریب لوگوں کو جو فٹ پاتھ پہ یا کہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اڑا دیا کرتے ہیں۔ جانکاری کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بہت سے لوگ جو حقیقت میں پیشہ ور بھکاری ہیں وہ اس کو لے جا کر کے 100-50 روپے کے اندر بیچ کر کے اور اس کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ ہمارے سماج کے اندر فقر و فاقے کا دروازہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری یہ کتنا افسوس کی بات ہے اور اسلام کے اوپر کتنا بڑا داغ لگتا ہے اور شرمساری اور شرمندگی ہوتی ہے کہ باقاعدہ اس کو پیشہ بنا کر کے گاڑیاں لے کر کے ایک آدمی جو اپاہج ہے یا معذور ہے، وہ تو ٹھیک ہے کہ معذور ہے، لیکن دوسرا ہٹا کٹا موٹا تگڑا انسان وہ بھی ایک کے ساتھ ایک فری کے طور پر چلتا رہتا ہے اور بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں۔ مائک اور اسپیکر لگا کر کے جس طریقے سے لوگ کمانے کے لیے مائک پہ اعلان کر کے 2 روپے کما کر کے پیٹ بھرنا کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ مستقل طور پہ جس طریقے سے غریب غربا چنے اور مونگ پھلی اور اس طرح کی ہلکی پھلکی چیز خرید کر کے اور کسی ٹھکانے کے اوپر کھڑے ہو کر کے بیچ کے اپنے گھر کا چولہا جلاتے ہیں، اسی طریقے بہت سے لوگ وہ مستقل طور پر ٹھکانے بنا لیتے ہیں اور پیشہ اختیار کرنے کے بھیک کا اس کی آواز کوئی دوسری صورت نہیں رہتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سوال کرے جبکہ اس کے پاس بقدر کفایت موجود ہے تو وہ آگ کے انگارے بھر رہا ہے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ مقدار کتنی ہے کہ جس کی وجہ سے جو انسان کو کافی ہو جائے اور وہ سوال کرنے سے باز رہ جائے؟ آپ نے فرمایا ما یغدیہ و یعشیہ، اتنی سی مقدار کہ دوپہر کے کھانے کے لیے اور شام کے کھانے کے لیے اگر کافی ہو جائے اس کے لیے سوال کرنا درست نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک شخص انصاری وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول کچھ عنایت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ رکھا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں ایک ٹاٹ ہے، بوریا ہے اور ایک پیالہ ہے۔ ٹاٹ بوریا ہے کچھ بچھا لیتے ہیں، کچھ اوڑھ لیتے ہیں، پیالہ ہے جس سے پانی پی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتنی بہیمہ دونوں چیزیں میرے پاس لے کر کے آ جب لے کر کے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا من یشتری ھذین، یہ دونوں چیزیں کون خریدنے کو تیار ہے؟ صحابی نے عرض اللہ کے رسول 1 درہم میں خریدنے کو تیار۔ آپ نے فرمایا من یزید علی ھذا، کوئی بڑھا رہا ہے اس کے اوپر؟
ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہوں، آپ نے بیچ دیا۔ ان صحابی کو انصاری کو 2 درہم دیے اور ارشاد فرمایا کہ 1 درہم سے تو کھانے کا سامان خرید کے اپنے گھر والوں کو دو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کے لے کر کے آؤ۔ جب وہ کلہاڑی خرید کے لے کر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیغمبر اسلام نے، حبیب خدا نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی کے اندر لکڑی لگائی اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کر کے لکڑیاں چنو اور اس کو لے آ کے میں فروخت کرو اور فروخت کرنے کے بعد اپنے گھر کا انتظام کرو، چولہا جلاؤ۔ اور اس کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تم کو 15 دن تک اپنا دیکھوں، تم مجھے نظر نہیں آنا، تمہیں یہی کام کرنا ہے۔ آخر کے اندر ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ بھیک مانگنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حضور پاک اسلام نے فرمایا کہ امام مہدی وہ میری نسل سے ہوں گے، فاطمہ کے پیٹ سے ہوں گے، یعنی کہ ان کے اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ امام مہدی جب ہوں گے تو وہ قرب قیامت میں ہوں گے، قیامت سے پہلے ہوں گے، انصاف سے پوری دنیا کو وہ بھر دیں گے اور ظلم و جور تشدد سے دنیا پاک صاف ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اس وقت میں نازل ہوں گے اور اس وقت میں دجال بھی آئے گا۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ 30 جھوٹے مہا جھوٹے کذاب دجال فریبی ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، جبکہ خاتم النبیین میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس دور کے اندر بھی ایسے واقعات حقائق واقعتاً پیش آ رہے ہیں، یہ کوئی موہوم باتیں نہیں ہیں اور اکا دکا باتیں نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ کسی کو مہدی سمجھ چکے ہیں، اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ ارتداد ہے، ہمیں اپنے عقائد کو صحیح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی شاہ مجھے آپ کا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔